الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی میں نیت سے متعلق احکامات۔ قربانی چونکہ ایک اہم ترین عبادت ہے جس سے مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اس لیے یہ عبادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا اور ثواب ہی کے لیے ادا کرنی چاہیے، تاکہ ہماری قربانی درست ہونے کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں مقبول اور قبول بھی ہو۔ اس کے علاوہ نام و نمود، محض گوشت حاصل کرنے یا کسی اور مذموم یا نامناسب نیتوں سے بالکلیہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اب قربانی کے بڑے جانور میں شریک تمام افراد کی نیت صرف اور صرف قربانی اور ثواب ہی کی نیت ہو۔ اگر کسی کی نیت محض گوشت حاصل کرنے کی ہوگی تو شرکاء میں سے کسی کی بھی قربانی درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ المسلم لو اراد اللحم لا يجوز عندنا، بحوالہ فتاوی ہندیہ بدائع الصنائع الدر المختار۔ اور ایک بات واضح رہے کہ عقیقے اور ولیمے کی نیت چونکہ ثواب اور قربت الہی کی ہی نیت ہے، اس لیے قربانی کے جانور میں عقیقے اور ولیمے کی نیت سے شریک ہونا درست اور صحیح ہے۔ اب قربانی کے چھوٹے جانور جیسے بکری، بکرا، مینڈھا، دمبا، بھیڑ، چونکہ یہ ان جانوروں میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے اس لیے ان میں ایک ہی نیت درست ہے۔ جیسے اگر کسی نے ان چھوٹے جانوروں میں سے کوئی جانور واجب قربانی ادا کرنے کے لیے لیا ہے تو اس میں صرف واجب قربانی ادا ہوگی اور اس کی نیت درست ہوگی، اور اس کے ساتھ عقیقے کی نیت کرنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ بلکہ بڑے جانور جیسے بیل، گائیں، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان میں چونکہ 1 سے لے کر 7 حصے جائز ہے، اس لیے اس کے مختلف حصوں میں مختلف نیتیں کرنا درست ہے۔ لیکن ایک بات واضح رہے کہ ایک حصے میں صرف ایک ہی نیت مناسب ہوگی۔ جیسے کسی نے بڑے جانور کے 7 حصوں میں سے کوئی حصہ واجب قربانی ادا کرنے کے لیے لیا ہے تو ان میں صرف واجب قربانی ادا ہوگی۔ اب اس حصے میں دوسری نیت جیسے عقیقے کی نیت کرنا درست صحیح نہیں ہوگا۔ قربانی کے بڑے جانور میں بعض افراد واجب قربانی کی نیت سے شریک ہوں اور بعض افراد عقیقے کی نیت سے شریک ہوں، یعنی بعض حصے واجب قربانی کے اور بعض حصے عقیقے کے، تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک ہی حصے میں عقیقے کی بھی نیت ہو اور واجب قربانی کی بھی، اور یہ بات بھی جائز نہیں ہے کہ ایک ہی جانور مکمل طور پر قربانی کے ذبح کرنے کی نیت سے بھی ہو اور عقیقے کی نیت سے بھی، بلکہ قربانی اور عقیقے کے الگ الگ حصے ہونے چاہیے، بحوالہ فتاوی عثمانی۔ اسی طرح بڑے جانور کے اندر بعض افراد نفلی قربانی کی نیت سے شریک ہوں اور بعض افراد واجب قربانی کی نیت سے شریک ہوں، یعنی بعض حصے نفلی قربانی کے اور بعض حصے واجب قربانی کے، تو یہ بھی جائز ہے، بحوالہ فتاوی رحیمیہ۔ اب بڑے جانور کے اندر بعض افراد واجب یا نفلی قربانی کی نیت سے شریک ہوں اور بعض افراد ولیمے کی نیت سے شریک ہوں، یعنی بعض حصے نفلی یا واجب قربانی کے ہوں اور بعض حصے ولیمے کے، تو متعدد اہل علم حضرات کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔